یہ بات اب کسی بھی صورت خارج از امکان نہیں کہ کم سے لوگ وائرس لے کر پاکستان بھی پہنچ چکے ہیں اور ہمیں خدا نخواستہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے کہ یہ تو پاکستان بھی اس کی لپیٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارت میں یہ ہے، یو اے ای میں یہ ہے، ایران میں یہ ہے، چین میں یہ ہے، ایک افغانستان اور پاکستان اور سمندر ہی بچ گیا ہے، اس کے علاوہ تو ہر جگہ پہ وائرس پہنچا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج پہلی دفعہ تقریباً 1.5-2 مہینے کے اندر جب سے یہ وائرس چین میں آیا ہے، پہلی دفعہ جب میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا ویڈیو کے لیے تو مجھے اندازہ ہوا اور میں ڈر گیا واقعی کہ یہ وائرس جو ہے اب یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی اس کا جو ہے نا خاتمہ ہو جائے گا خود بخود یہ گرمی کا شکار ہو کے، لیکن اب ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ یہ ان گرم علاقوں میں بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور نہ صرف یعنی کہ وہ وہاں پہ پایا جا رہا ہے بلکہ اس جگہ کا کوئی ٹریس بھی نہیں مل رہا کہ وہاں سے کوئی بھی بندہ چین کا چکر لگا کے آیا ہو یا وہاں پہ کوئی چینی رہتا ہو۔ اس چیز نے عالمی ادارہ صحت کو انتہائی جو ہے نا تشویش کا شکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی چین سے براہ راست یا دیگر تصدیق شدہ کیسز سے کوئی واضح تعلق ان کا نظر نہیں آ رہا۔ مزید تفصیلات سے پہلے ان سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا یہ بیان ایران میں اس وائرس سے ہونے والی 2 نئی ہلاکتوں کی تصدیق کے بعد سامنے آیا، اور ایران میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تقریباً مجموعی تعداد اس وقت 5 ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امکان کہ اس وائرس پر قابو پا لیا جائے گا کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خوف زدہ کرنے والی چیز ہے کہ عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے کہ اس سے جان چھٹوانے کا جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایرانی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ وائرس شاید ایران کے تمام شہروں میں پہلے سے موجود تھا۔ سینما، آرٹ ایونٹس ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تمام مذہبی مقامات کے دوروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو لوگ ایران سے عراق جانا چاہتے تھے زیارتوں کے اوپر ان کو بھی روک دیا گیا ہے، جو کہ ان کی پلگرمیج کا جو ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ، اس نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے نا بند کر دی ہیں۔ ایران کے اندر 2 شہروں میں سکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے روس پر الزام لگا دیا ہے کہ وائرس سے متعلق ہزاروں جعلی اکاؤنٹس بنا کر روس کی طرف سے غلط اور فیک جو ہے نا نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اس بیماری کے حوالے سے۔ چین کے باہر 26 سے 29 ممالک میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن کے کیسز کی تعداد تقریباً 1152 بنتی ہے، اور مجموعی طور پر 8 افراد تقریباً جو ہے نا اس سے چین سے باہر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس میں جنوبی کوریا میں ہلاک ہونے والے 2 افراد بھی شامل ہیں۔ چین میں ہونے والی اموات اور جاپان کی کروز شپ کے علاوہ وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی سب سے بڑی تعداد جنوبی کوریا میں موجود ہے۔ 32 برطانوی اور دیگر یورپی مسافروں کو لے جانے والا ایک جو جہاز ہے جاپان سے وہ روانہ ہو چکا ہے، وہ انگلینڈ پہنچ چکا ہوگا اس وقت تک۔ چین کا کہنا ہے کہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 70,228 ہو چکی ہے، جن میں 2345 افراد اپنی جان جو ہے نا گنوا چکے ہیں۔ چین کے ہوبائی صوبے سے شروع ہونے والا یہ وائرس سانس کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ اگرچہ چین کے باہر اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن انفیکشن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ لوگ کم ہیں لیکن بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، جو کہ جان لے رہی ہے بہت تیزی سے۔ لیکن ہمیں تشویش اس پر ہے کہ بہت سے کیسز کا براہ راست اس مرض سے کوئی واضح تعلق نظر نہیں آتا، جیسا کہ ٹریول ہسٹری ہو یا تصدیق شدہ کیسز کی تاریخ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں ہونے والی اموات اور انفیکشن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ چین اور دیگر ممالک کی جانب سے اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اب بھی مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان ملکوں کے نام پیغام میں کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید وسائل استعمال کریں۔ ایران کے جو کیسز آئے ہیں سامنے، اس کا جو مرکز ہے وہ ان کا مقدس شہر قم ہے۔ یہ دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع ہے، جو کہ خطے میں شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام رکھتا ہے۔ ایران نے جمعے کو
کم میں مزید 2 ہلاکتوں کی تصدیق کی تھی۔ اس سے قبل جمعرات کو بھی 2 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یوں کل ملا کر ایران میں وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 18 ہو چکی ہے اور تقریباً 5 ہلاکتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ لبنان میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق ایک 45 سالہ جو ہے خاتون میں ہوئی اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ قم سے بیروت پہنچی تھی۔ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور مصر میں بھی وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، کنفرم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی کل 9 کیسز جو ہے نا سامنے آئے ہیں، جن میں سے ایران کینیڈا پہنچنے والی یہ خاتون بھی شامل ہے جس کا تعلق ایران سے ہے۔ لگتا ہے ایران نے بھی اس معاملے کو کچھ عرصہ چھپائے رکھا ہے، جیسا چین نے چھپایا ہے، اور یہ بات اب کسی بھی صورت خارج از امکان نہیں کہ قم سے لوگ وائرس لے کر پاکستان بھی پہنچ چکے ہیں اور ہمیں خدا نخواستہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے کہ یہ تو پاکستان بھی اس کی لپیٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارت میں یہ ہے، UAE میں یہ ہے، ایران میں یہ ہے، چین میں یہ ہے، ایک افغانستان اور پاکستان اور سمندری بچ گیا ہے، اس کے علاوہ تو ہر جگہ پہ وائرس پہنچا ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ایران اور لبنان کے پاس بنیادی سہولیات موجود ہیں جو وائرس کی تشخیص کر سکیں، اور عالمی ادارہ صحت انہیں مزید معاونت فراہم کرنے کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ لیکن اصل جو خدشہ ہے، جو ممکنہ جو پھیلاؤ کے حوالے سے جو پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جہاں پہ صحت کا نظام بہتر نہیں ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، افریقن کنٹریز، اگر وہاں چلا گیا تو یہ بہت زیادہ تباہی مچائے گا۔ اس کے علاوہ یورپ سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں۔ جمعے کے روز اٹلی میں ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ایک 78 سالہ شخص نئے وائرس سے ہلاک ہونے والا اٹلی کا پہلا شخص بن گیا ہے۔ جمعے کو اٹلی کے وزیر صحت نے اعلان کیا کہ ان کے ملک میں 16 سے زائد کیسز موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دفاتر بند کر دیے گئے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں کھیلوں کے تمام مقابلے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ 14 متاثرین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو چین گیا تھا۔ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک مریض اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا جو حال ہی میں چین سے واپس لوٹا ہے۔ پہلا مریض ایک حاملہ خاتون ہے اور پھر ان کے دوست میں اس وائرس کی تشخیص کی بھی کنفرمیشن آ چکی ہے۔ ابتدا میں اٹلی میں سامنے آنے والے کیسز میں ووہان سے آنے والے 2 سیاح اور ایک اٹلی کے شہری شامل تھے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے 100 نئے کیسز اور دوسری ہلاکت کی تصدیق کے بعد جو ہے نا ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اب وہاں وائرس کے کل مریضوں کی تعداد تقریباً 433 ہو چکی ہے اور یہ دوسرا ملک ہے جہاں پر کیسز کی تعداد چین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ملک کے 2 جنوبی شہروں کو خصوصی حفاظتی زونز میں قرار دے دیا گیا ہے۔ 3 سپاہیوں میں وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد ملٹری بیس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ یا موجود مذہبی فرقے کے 9000 افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ الگ تھلگ رہیں کیونکہ اس گروہ میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، اور حکام کو شبہ ہے کہ وائرس کی حالیہ لہر ان میں اس وقت پھوٹی جب اس فرقے کے لوگ اپنے بانی کے بھائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے 31 جنوری سے 2 فروری کے دوران اکٹھے ہوئے تھے۔ کتنا خوفناک وائرس ہے یہ کہ کسی بھی تقریب میں آپ جائیں وہاں پہ موجود میکسیمم لوگوں کو جو ہے نا تک یہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد 14 سے 15 دن کے بعد پھر اپنا کام دکھانا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چین میں یہ وائرس جیلوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 500 چینی قیدی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ ووہان میں خواتین کے جیل میں متاثرہ ہونے والوں کی تعداد بھی 230 ہے۔ اس طرح مشرقی صوبہ شانڈونگ اور جنوبی مشرقی صوبے میں بھی وائرس کا شکار افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں پورے ملک کے اندر پہ۔ آج سے 2-3 دن پہلے تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں یار یہ کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے، 80% لوگ ریکور ہو کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو ہم اس کو قابو پا لیں گے، 1 مہینے کے بعد گرمی آ جائے گی، گرمی میں یہ وائرس خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن انتہائی پریشان کن چیز یہ ہے کہ یہ وائرس نہ صرف گرم علاقوں میں پہنچ گیا ہے بلکہ ان علاقوں کے اندر کوئی ایسی وہ ٹریس بھی نہیں مل رہا کہ بھی وہاں سے چین کے لوگ آئے ہوں یا چین کے لوگ یہاں کے لوگ چین گئے ہوں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درندہ وائرس سے ہر جو ہے نا انسان کو بچا کے رکھے اور لوگوں کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا ضرور پریس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔
آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔